وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق اللہ العظیم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آخری امت بنایا ہے. حضور علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب کوئی نبی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اب کوئی نئی امت نہیں آئے. حضور علیہ السلام کی نبوت اب ہمیشہ کے لیے ہے. قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گی. یہ امت سے آخری امت ہے. حضور علیہ السلام کی ایک خصوصی نسبت کی وجہ سے اس امت کی بھی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی اور وہ نسبت ہم سب کے ساتھ جڑی ہوئی، عموماً پوری امت کے ساتھ، اور خصوصاً وہ امت جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آپ کی دعوت پر لبیک کہہ کر ایمان قبول کیا، ان کے ساتھ نسبت خاص طور سے لگی ہوئی ہے. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وہاں ایک خصوصی امتیاز ہے اس امت کا. فضیلت کے بہت سارے ایسے اسباب اللہ نے پیدا کر دیے. کم عمر میں اجر زیادہ ملے گا. عمریں چھوٹی ہیں اس امت کی، اور اجر جو ہیں آگے کی امتوں کے 700-800 سال عبادت کرنے والوں سے زیادہ ان کو اجر ملے گی، جن کے پاس 700 سال کی عمر نہیں. اس امت کو خیر امت کہا، بہترین امت. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ نسبت اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ وہ کام ہیں جو اس امت کو امتیازی طور پر دیے گئے. ان کاموں کی وجہ سے خیر امت قرار دیا ہے. قیامت کے دن اس امت کی کثرت ہوگی. تمام امتوں کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زیادہ ہوگی. کثرت کے فخر کا سبب ہوتا ہے دنیا میں بھی، اکثریت پر لوگوں کو فخر ہوتا ہے. یہ امتیاز بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا. دخول جنت کے اعتبار سے پہلے داخل ہوں گے، تو یہ خصوصی انعامات ہیں. اور جہاں انعامات خصوصی ہوتے ہیں وہاں ذمہ داریاں بھی خاص ہوتی ہیں. ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں، اور پھر وہ ذمہ داریاں پوری کرنے پر اور انعامات بڑھ جاتے ہیں. گورنمنٹ کے جو بڑے آفیسرس ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہیں، شہریت کے جو لوگ، تو ان کو خصوصی مراعات دی جاتی ہے، مکان دیا جاتا ہے، سواری دی جاتی ہے، اور خصوصیت ہر جگہ ان کے لیے ہوتی ہے. ٹرین میں جاوے تو وہاں خصوصیت ملتی ہے، بس میں بیٹھے تو وہاں خصوصیت ملتی ہے، علاج کے لیے ہاسپٹل میں جاوے تو وہاں خصوصیت ملتی ہے. لیکن ان ساری خصوصیتوں کی وجہ کہ ذمہ داری اتنی بڑی، اس میں کسی بڑے حال کے موقع پر وہ بڑے چوکنے رہتے ہیں کہ ذرا سی اس وقت چوک ہو گئی تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے. اور ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں، تو جتنی ذمہ داری سے وہ کام کرتے ہیں اور زیادہ ان کی عزت بڑھ جاتی ہے، ان کا مقام بڑھ جاتا ہے، انعامات ملتے ہیں، ایوارڈ دیے جاتے ہیں. وہی سلوک اس امت کے ساتھ ہے. ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر اللہ کی طرف سے مزید ترقی اور مزید انعامات کا وعدہ ہے. یہاں تک کہ ملی ہوئی ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر دنیا میں
خلافت علی الارض کا وعدہ بھی ہے کہ زمین پر حکمرانی اللہ دیں گے ان لوگوں کو، زمین کا نظام ان کے ہاتھ میں رہے گا، یہ ذمہ داری پوری کرے، اور آخرت کے اعتبار سے جو مقام، جو مرتبہ ہے، جو عزت ہے وہاں کی، وہ بے حساب ہے جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ خالی روزی روٹی کا مسئلہ یا زمین میں امن سے رہنے کا مسئلہ نہیں، ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر یہ چیزیں تو ملے گی ہی ملے گی، یہ تو ابتدا ہوگی یہاں سے، تو ایمان اور تقوی کی زندگی کی شروعات یہاں سے ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر ایمان اور تقوی کی زندگی گزاریں تو آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، اور جب وہ دہانے کھلیں گے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں بھائی بعض مرتبہ کسی کے پاس کچھ نعمت آ جاتی ہے، مال دولت آ جاتی ہے تو کوئی چھین لیتا ہے، کوئی ایسے اسباب کھڑے کرتا ہے کہ ان کا کاروبار نہ چلے، کمپٹیشن چلتی ہے، یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آسمانوں سے کسی کے لیے برکت کا دروازہ کھلتا ہے تو پھر زمینی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچاتی، اور جب آسمان سے اگر فیصلہ الٹا آیا ہوا ہے تو زمین کی کوئی طاقت اس کی بھرپائی نہیں کرتی۔ ہارون رشید کے زمانے کا مشہور قصہ ہے کہ اس وقت قحط پڑا بہت زیادہ، تو انہوں نے بڑی تدبیریں کی، سارے خزانے کھول دی لوگوں کے لیے، لنگر چلائے کہ غریبوں کو کھانا مل جائے، کوئی بھوکے نہ مر جائے قحط میں۔ نیک بادشاہ تھا وہ، تو نیکی کے جو اسباب اس کو کرنے تھے، لیکن قحط ختم نہیں ہو رہا تھا۔ تو ان کے دربار میں بڑی عمر کے بزرگ تھے جو ان کے استاد بھی تھے، تو ان کو انہوں نے طلب کیا کہ ان سے مشورہ کریں، تو بڑے غمگین تھے وہ ان حالات سے، اور ان سے مشورہ کیا کہ اس کا کیا حل ہے، میں نے اتنی تدبیریں کی لیکن قحط دور نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے قصہ سنایا ان کو، اور کہا کہ ایک مرتبہ جنگل میں بندریا کہیں جا رہی تھی سفر میں، تو اس کا بچہ چھوٹا تھا، تو سفر میں سنبھالنا مشکل تھا، اس نے سوچا کہ جنگل کا بادشاہ شیر ہے، شیر کے پاس اس کو چھوڑ دوں تو وہ اس کی حفاظت کرے گا، تو اپنے بچے کو شیر کے پاس چھوڑ کر وہ سفر میں نکل گیا۔ شیر اس کو اپنی پوچھ پر بٹھائے پھرتا تھا، چھوٹا بچہ تھا بندریا کا، تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ جب اس کی ماں آئے گی تو سپرد کر دوں گا، لیکن ایک دن اچانک باز نے اوپر سے حملہ کیا اور اس کو اٹھا کر چلا گیا۔ باز آتا ہے نا اڑتا ہوا پرندہ، شکاری پرندہ۔ کچھ دنوں کے بعد جب بندریا واپس آئی تو وہ شیر کے پاس اپنا بچہ لینے آئی کہ میرا بچہ، تو اس نے کہا کہ میں تو اس کو بڑی حفاظت سے اپنے پوچھ پر لے کر پھر رہا تھا، لیکن ایک دن بعد اچانک آ کر اس کو لے کے اڑ گیا۔ تو بندریا نے اس کو ملامت کی کہ تو جنگل کا بادشاہ ہے، پورے جنگل کا بادشاہ، اور میرا ایک بچہ نہیں سنبھالا تو نے، اور میرا بچہ ضائع کر دیا تو۔ تو شیر نے کہا کہ میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر اوپر سے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ میرے بس کی نہیں ہے۔ تو استاد نے ہارون رشید سے کہا کہ آپ زمین کے بادشاہ ہو، اگر آسمان سے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ اس کا حل کریں، یہ قحط اوپر سے آیا ہے، آسمان والے کی طرف سے آیا ہے، اس قحط کا حل یہی ہے کہ آپ آسمان والے کو راضی کرو، اگر وہ راضی ہو گیا تو یہ قحط دور ہوگا، ورنہ تم سارے خزانے کھول دو، یہ قحط دور ہوگا۔ اس امت کو اللہ پاک نے خصوصی امتیاز دیے تھے بہت سارے، اور ہر موقع پر اس کو برتری دی تھی، عزت بخشی تھی، ہر موقع پر فضیلت دی، اور ہر موقع پر اللہ نے آگے ہی رکھا تھا۔ صحابہ کی جماعت نہتوں کی جماعت تھی، تھوڑی سی تھی، لیکن دنیا میں جہاں بھی گئے تو وہاں اللہ نے ان کو آگے کر دیا، دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی، اور ان کے اوپر بھروسہ پیدا کر دیا لوگوں نے۔ تو جو قومیں اسلام قبول نہیں کرتی تھی اس زمانے میں، وہ بھی ان سے کہتی کہ تم نظام چلاؤ، اور وہ جائے دنیا میں
چھوٹی سی جماعت جو ہے دنیا بھر میں پھیل گئی اور پوری دنیا پر اللہ نے ان کو غالب کر دیا. اور دھیرے دھیرے انہوں نے، کیونکہ ان کی غرض اور ان کا مقصد مال دولت اور حکومت نہیں تھی. ان کی غرض اور ان کا مقصد یہ تھا کونوا مثلنا، کہ تم ہمارے جیسے ہو جاؤ. جو لوگوں سے جا کر کہتے تھے کہ تم ہمارے جیسے ہو جاؤ، تو وہی ہوا کہ افریقہ کے لوگ ان کی بات سمجھ گئے. ملکوں کے ملک، یعنی یہ پوری صدی سے ان پر محنت ہو رہی ہے ان کو اسلام سے ہٹانے. صدی کیا 200 سال سے وہاں محنت ہو رہی ہے کہ وہ اسلام سے ہٹ جاوے، لیکن ابھی بھی ان کی اکثریت جو ہے اپنے اسلام پر باقی ہیں. ان کے پاس کھانا نہیں ہے لیکن وہ مسلمان ہیں. اسباب نہیں ہے ان کے پاس، 2 وقت کا پورا کھانا نہیں، اور کھانا بھی جو ہے تو بالکل سادہ کھانا ہے. مکئی کا آٹا پانی میں ابال کر جب اس کا پانی سوکھ جاتا ہے تو وہ پکوان تیار ہو جاتا ہے آٹے کا. ان کا مالدار بھی وہی کھاتا ہے، غریب بھی وہی کھاتا ہے، لیکن وہ اپنے اسلام پر باقی ہے، وہ مسلمان ہے. تو وہ چھوٹی سی جماعت تھی، لیکن وہ اپنے دین کی وجہ سے، اپنے اسلام کی وجہ سے دنیا میں ان پر اللہ نے عزت عطا فرمائی. اور ایسی عزت دی کہ جب تک رہے دنیا میں وہاں تک عزت رہی، اور ابھی دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے نام زندہ ہے. انہوں نے اس اللہ کی طرف سے دی ہوئی جو شرافت و کرامت تھی اس کی قدر کی. یہودیوں نے ناقدری کی، ان سے پہلے سے وہ یہود نے ناقدری کی، اور انہوں نے اپنے دین میں توڑ مڑوڑ کیا. جتنا اچھا لگا اس کو پسند کیا، جو اچھا نہیں لگا چھوڑ دیا. تو اس کا جو عذاب اللہ نے بیان کیا کلام پاک میں، وہ ذلت. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کرتے ہو؟ جو تم کو اچھا لگ رہا ہے اس کو قبول کر لیا، یعنی بعض کتاب پر تو تم ایمان لاتے ہو اور بعض کتاب کو چھوڑ دیتے ہو. وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا، یہ اصول بیان کیا ہے اللہ پاک نے کہ کیا بدلہ ہے ایسے لوگوں کا جو ایسا کرے. ما جزاء من يفعل ذلك منكم، کہ تم میں سے ایسا جو بھی کرے اس کا کیا بدلہ ہے. تو اللہ کے الا خزي في الحیات الدنیا، کہ ان کو ہم دنیا میں ذلیل کر کے چھوڑیں گے. ويوم القیامت يردون الى اشد العذاب، اور قیامت میں ان کو سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے. ایک مثال ان کی. دوسری مثال نصارہ کی. انہوں نے جو عہد و پیمان کیے وہ بھول گئے. غفلت کی، سستی کی، عہد و پیمان بھولے. ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء، کہ ان سے جو عہد و پیمان ہوا بھول گئے ہو. تو پھر اللہ نے اس کا جو عذاب دیا کہ آپس میں نفرتیں ڈال دی ان کے دلوں میں. عہد و پیمان بھولے وہ، توحید و رسالت کا انہوں نے عہد و پیمان کیا کہ ہم اللہ کو ایک مانیں گے، اپنے نبی کا اتباع کریں گے، لیکن وہ بھول گئے، غافل بن گئے. فاغرینا بینہم العداوة والبغضاء، کہ ہم نے ان کے دلوں میں جو ہے عداوت اور بغض ڈال دیا. اور یہ اصول ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ سنتیں ہیں اللہ کی، صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. اس امت کو سنایا ہے، یہودیوں کا قصہ بھی سنایا اور عیسائیوں کا بھی سنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے حالات کا تذکرہ بھی کیا، اور ان کی عملی زندگیوں کو بتایا کہ دیکھو یہ انجام ہے دنیا میں. ورنہ اس امت کو کہیں نیچے جانے کا مسئلہ ہی نہیں تھا. بقول علامہ اقبال سے دیا جائے گا تجھ سے پھر کام امامت کا، کہ یہ تو اگر پھر بھی دوبارہ واپس لوٹتی ہے تو اس کو تو امامت ہی کرنی ہے، من حیث الامہ امامت کرنی ہے. خالی کسی بادشاہ کو جا کر عربستان میں امامت نہیں کرنی، من حیث الامہ کہ پوری امت کو امامت کرنی ہے. لیکن امت اپنی ذمہ داری بھول گئی، اور ایسا بھولا کہ جو بھولا وہ بھی بھول گئے، کہ کیا بھولے ہیں وہ بھی بھولے، اور اپنے ایسی چیزوں میں مشغول ہو گئے کہ جن چیزوں سے کوسوں دور رہنے کو کہا تھا، اس کے قریب تک جانے کو منع کیا. ان چیزوں سے حضور علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں ان چیزوں سے کوسوں دور رہنے کو کہا تھا، ان چیزوں میں امت الجھ گئی. تو پھر یہ جو کچھ حالات ہیں دنیا بھر کے، جو کچھ حالات ہیں وہ سارے حالات کی وجہ وہی
اور اس کا حل بھی وہی نکلے گا جو اللہ پاک نے کلام پاک میں بتایا ہے۔ جب نوح علیہ السلام کے قوم نے کوتاہیاں کی تو اس قوم کو خصوصی طور پر علاج بتایا، ان پر حالات آئے، ان کی اولاد کی ان کی نسلیں بند ہو گئی، قحط آیا، ان میں پانی کی قلت ہوئی اور قسم قسم کے عذاب آئے ان کے اوپر۔ وہ بدل بدل کر وہی چیزیں دنیا میں اللہ پاک کی طرف سے پیش آتی ہیں، بدل بدل کر، اور حل وہی ہے، وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی قوم کو بتایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ آپ ان سے کہو کہ استغفار کریں، توبہ کریں، کہ ہر فرد اپنے ذات سے توبہ کرے، اور توبہ وہ کرے گا جو گنہگار سمجھے گا، توبہ وہ کرے گا جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھے گا، اور وہی حل بتایا کہ توبہ کرے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ آپ ان سے کہیے کہ توبہ کریں، اللہ جو ہے بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ بارشیں رکی ہیں تو آسمان سے وہ رحمت والی بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ مال و اولاد میں بھی برکت دے گا اور باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ نہریں جاری ہوگی تو باغات ہرے بھرے ہو جائیں گے، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، اور یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، شارٹ وے استغفار ہے۔ سب کچھ ہوگا، اب کیا کرنے کا ہے کہ اب مختصر میں یہ ہے کہ توبہ کریں، مختصر راستہ یہ ہے کہ توبہ کریں، اور توبہ وہی کرے گا جو گنہگار سمجھے گا۔ حضور علیہ السلام اس موقع پر صحابہ کے مجلس سے فرما رہے، الا کلکم خطاؤون، کہ تم سب گنہگار، وخیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے آدمی، تو اپنا ذاتی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور یہ معافی اگر صحیح معنوں میں قبول ہوئی تو یہ دوسروں کا بھی مسئلہ حل ہونے کا ذریعہ بن جائے گی۔ آدمی اپنی روش کو بدلے، جس روش پر ہیں وہیں آدمی اپنے آپ کو چیک کرے، اپنے آپ کو۔ آدمی کا دل جو ہے نا، دل ایک موقع ہے استفتی قلب، کہ آدمی کا دل جو ہے ہمیشہ خیر ہی کی طرف لے جاتا ہے، خیر کی باتیں الہام ہوتی ہے مومن کو، اچھی باتیں، لیکن کیونکہ ماحول برے ماحول میں آدمی ہوتا ہے تو کر نہیں پاتا، شیطان اور نفس آدمی کے ساتھ ایسے برا ماحول ہے تو آدمی کا دل اس کو خیر کی طرف آمادہ کرتا ہے، سلامتی قلب ہے، لیکن نفس آدمی کو جو ہے دوسرے رخ پر موڑ دیتا ہے اور توبہ نہیں کرنے دیتا، بلکہ مزید آدمی کو اور زیادہ گناہوں میں پھنساتا ہے، مزید گناہوں میں آدمی پھنستا جاتا ہے، اور گناہ کو سیکھتا ہے، ایک گناہ سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس کا کنیکشن ہوتا ہے پورا، جیسے چھوٹے بیپاری سے لے کر بڑے بیپاری تک کنیکشن ہوتا ہے، عام پھیریا، پھر اس کے اوپر کا ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے، اس کے اوپر ہوتا ہے، اس کے اوپر ہوتا ہے، بڑی کمپنی تک اس کا کنیکشن چلتا ہے، حکومت کے محکموں کا کنیکشن ہوتا ہے نیچے سے اوپر تک، ایسے گناہوں اور نیکیوں کا کنیکشن ہوتا ہے کہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے نا۔ آدمی نماز شروع کر دے، نماز ایسی بڑی عبادت ہے کہ وہ چھوٹے گناہوں سے روکنے کا کام کرے اور دوسرے خیر کی طرف لے جائے، اس لیے پہلی کوشش اسلام میں کی جاتی ہے کہ اس کو نماز کی طرف آمادہ کر دیا جائے مسلمان، تاکہ وہ دھیرے دھیرے خیر کی طرف پڑھنا شروع اور برائیوں سے بچ جائے۔ ایسے گناہوں کا کنیکشن ہے، اور آدمی جب تک اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھے گا توبہ نہیں کرے گا، اور توبہ نہیں کرے گا تو وہ آسمان سے رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے، پوری دنیا ہماری تائید میں آ جائے اور ساری حکومتیں ہماری موافقت میں آ جائیں، وہ سب مل کر ہمارا نفع نہیں کر سکتے، اور اگر اوپر سے تائید کا دروازہ کھل چکا ہے آسمانوں سے تو پوری دنیا کی ساری حکومتیں مل کر مقابلے پر آ جاویں تو سب مل کر ہمارا بال بیچا نہیں کر سکتے۔ یہ تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچازاد بھائی حضرت عباس کو، ابن عباس عبداللہ کو اپنے سواری پر پیچھے بٹھایا، چھوٹے بچے تھے وہ، چچازاد بھائی کے حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ،
ان کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا اور یہ تعلیم ان کو دی تھی. مشہور حدیث ہے, بارہا سنتے ہیں, حضور علیہ السلام نے ان سے کہا تھا, اے میرے بیٹے یا غلام, احفظ اللہ یحفظک, کہ تو اللہ کی حفاظت کرنا, خدا تیری حفاظت کرے گا. یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرنا, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اگر دین محفوظ ہے, اسلام محفوظ ہے, تو مسلمان محفوظ ہے. اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. ساری دنیا کی حکومتیں مل کر کسی ایک کا نقصان نہیں کر سکتی. اور اگر اللہ کا دین محفوظ نہیں ہے تو پھر ساری حکومتیں ہماری فیور میں آ جاوے اور ہماری پسند کے نمائندے آ جاوے پارلیمنٹ میں. ہماری پسند کے نمائندے, وہ ہماری پسند کے نمائندے جا کر ہمارا نقصان کریں گے, وہ ہمارا نفع نہیں کر سکیں گے. پوری تاریخ اس کی شاہد ہے. مسلمانوں کو جو نقصان ہوا ہے وہ بہت زیادہ, یعنی اور حکومتوں میں نہیں ہوا جتنا اپنی حکومتوں میں ہوا ہے. پوری تاریخ اس کی شاہد. اور جتنے زوال آئے ہیں, وہ زوال فقر و فاقہ میں نہیں آئے کہ فاقے ہو گئے تھے, کھانا نہیں بچا تھا اور ہتھیار نہیں تھے مسلمانوں کے پاس اور اس میں زوال آیا ہے, بلکہ زوال آیا ہے عروج کے نقشوں میں, عیش و عشرت کے نقشوں میں, مال اور دولت میں زوال آیا ہے. بڑی بڑی فوجوں کے ساتھ ہار گئے ہیں. جب اوپر سے زوال آیا تو بڑی بڑی فوجوں کے ساتھ ہارے ہیں. یہ چنگیز خان اور ہلاکو خان نے جو تباہی مچائی تھی, تو اس وقت یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں تھا. مسلمان بزدل ہو گیا تھا, ہوا نکل گئی تھی. کہاں گیا تھا پہلے سے کہ آپس میں جڑے رہے, جمع رہے, تفرق نہ کریں, اللہ کے اوامر پر ثابت قدم رہے اور آپس میں جڑے رہے, جمع رہے, ورنہ ہوا نکل جائے گی. وہی ہوا اس وقت کہ اللہ کے اوامر کو چھوڑا اور آپس میں تفرقہ کیا تو پھر ہوا اکھڑ گئی اور لاکھوں کی تعداد میں تھے. تاریخ میں آتا ہے, تاریخی کتابوں میں, کہ ایسا رعب دشمن کا بیٹھ گیا تھا کہ دشمن کی ایک عورت کسی محلے سے گزرتی اور 10-15 لڑکوں کو دیکھتی مسلمانوں کے, ان کو کہتے خبردار ایک بھی یہاں سے ہلا, میں ابھی آتی ہوں, اور وہ گھر جا کر چھرا لے کر آ کے وہ عورت 15 کو مار دیتی. ایسی بزدلی چھائی ہو. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے اوامر سے روگردانی کی اور آپس میں پھٹن پیدا کی, معمولی چیزوں پر نزاع کیے اور لڑائیاں کی, آپس میں جھگڑے کیے, ہوا نکل گئی کہ اندر کی ہوا نکل. اب ہوا نکل گئی ہے تو ایک ٹائر کی ہوا نکل گئی, ایک ٹائر کی ہوا, تو اب یہ 15 ٹن کی گاڑی کھڑی ہو جائے گی. ابھی 1 فٹ ہل نہیں سکتی ہے. پرانا ٹائر ہوا بھرا ہوا ہے, 100 کلومیٹر جائے گی, لیکن نئے ٹائر میں ہوا نکلی ہوئی ہے, یہ گاڑی 1 فٹ آگے نہیں جا سکتی. ہم چاہے کتنے اسباب بسا لیں اور کتنی ہم ظاہری مادی ترقی کر لیں, اور چاہے چاند پر کیا, چاند سے اوپر سورج پر پہنچ جاوے, لیکن اگر اللہ کے اوامر پر ثابت قدم نہیں ہے اور آپس میں اگر ایک فکر نہیں ہے, تو پھر دنیا کی معمولی طاقت بھی جو ہے وہ اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے ضرورت اس کی ہے, آپس میں افہام و تفہیم کی ضرورت ہے, سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے. جو مثبت امور ہیں اس کو مذاکروں میں لانے کی ضرورت ہے, اور بجائے اپنا وقت جو ہے ایران قرآن میں, لایانی میں, تیری میری میں اور غیبتوں میں اور غیبتیں کرنے میں اور ایران قرآن میں اور ایک دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے میں اور ایک دوسروں کی بدگوئی کرنے سے بچا کر اپنا وقت جو ہے اللہ کی عبادت و اطاعت میں اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار میں اور دین کا وہ صحیح علم جو ہمیں صحیح سمت دے, جو ہمیں صحیح رخ دے, وہ صحیح علم ہے. ورنہ وہ علم نہیں ہے جو آدمی کو باوجود علم کے بھی جہالت کی طرف لے جاتا ہو. وہ صحیح علم جو ہمیں صحیح سمت دے دے, پہلے ہمیں آخرت کی منزل بتا دے, جو اصل ہماری منزل ہے. ہماری منزل آخرت ہے, اور وہی علم صحیح ہے جو آدمی کو آخرت کی طرف راغب کرتا ہے. حضرت شیخ نے فضائل کی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے, علم آخرت کیا ہے اور علم دنیا کیا ہے, کہ جو آخرت ہماری سمت ہمیں بتاتا وہ ہمارا علم ہے, کہ جو ہمیں قبر یاد دلاوے اور جو ہمیں میدان محشر کا حساب یاد دلاوے اور جو انجام کے اعتبار سے جنت یا جہنم یاد دلاوے, اللہ کی طرف متوجہ کرے, وہ علم صحیح کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے.
جب وہ علم صحیح آئے گا تو خوف خدا اندر آئے گا. آدمی قدم اٹھانے سے پہلے سوچے گا, زبان سے بولنے سے پہلے سوچے گا. حضرت مفتی تقی صاحب کا ایک مضمون میں نے پڑھا, وہ فرما رہے ہیں کہ آدمی بولنے اور لکھنے سے پہلے, قلم چلانے سے پہلے اور زبان چلانے سے پہلے سوچ لے کہ اس کو یہ ایک بڑی عدالت میں ثابت کرنا ہے. اگر آدمی کوئی آدمی کوئی زبان دیتا ہے کسی جگہ پر, اور اگر حکومت کے نمائندے اس کو پوچھ پرچھ کر رہے ہیں کچھ بھی, فوراً آدمی سہم جاتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے بولنا نہیں ہے, ورنہ وہاں گواہی کورٹ میں دینی پڑے گی. آدمی سمجھ, باوجود ہے کہ صحیح ہونے کے نہیں بولتا, صحیح بات پتہ ہونے کے بھی نہیں بولتا ہے کہ بھائی ابھی پتہ نہیں کتنے لفڑے شروع ہو جائیں گے اس کے پیچھے. مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ آدمی بولنے سے پہلے اور لکھنے سے پہلے 100 بار سوچ لے. ایک بڑی عدالت میں اس کو ثابت کرنا پڑے گا, اور وہ اللہ کی عدالت ہے کہ آدمی کیا بول رہا ہے, کیا لکھ رہا ہے. اور سننے والا بھی سننے سے پہلے 100 بار سوچ لے کہ میں کیا سن رہا ہوں. اگر یہ غیبت ہے تو جتنا کرنے والا ہے اتنا میں سننے والا اس کے ساتھ شریک ہوں. چاہے وہ میرا باپ غیبت کر رہا ہو, یا میرا سگا بھائی غیبت کر رہا ہو, یا میری سگی بہن غیبت کر رہی ہے, کہ جتنی وہ غیبت کرنے میں شریک ہے میں سننے والا شریک ہوں. اسی لیے ہمارے استاد محترم حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی مجلس میں اگر کوئی اس طرح کا موضوع چھیڑتا کہ کوئی غیبت کا اس میں شبہ ہوتا تو فوراً کہتے بس بھائی بچ کر, ہمارے یہاں اس طرح کی چیزیں نہیں چلتی. کوئی بڑا سے بڑا آدمی بھی اگر اس طرح کا کوئی رخ شروع کرتا کہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو فرما دیتے کہ بھائی بس کرو, ہماری مجلس میں ایسی باتیں نہیں ہوتی. اس لیے گزارش ہے کہ وہ صحیح علم حاصل کریں کہ جو ہمیں آخرت کا رخ بتاوے, جو اپنی منزل کا پتہ بتاوے. قبر اور حشر کی یہ منزلیں ہمارے سامنے ہیں, اور اللہ کے سامنے جواب دہی ہے, ہر ایک کو جواب دہی ہے. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, عمل نامہ ہاتھ میں دے دیا جائے گا کہ جاؤ اپنا حساب خود سمجھو. اس لیے عقل مندی, دانش مندی یہی ہے کہ آدمی بجائے ہوٹلوں پر, چوکوں پر, چوراہوں پر, پان کے گلوں پر اور ہوٹل کے بوکڑوں پر, یا اپنے گھر کے چوک پر, اس پر, یا کسی بھی جگہ آدمی اپنی مجلس قائم کر رہا ہے, 100 بار سوچ لے, 100 بار سوچ لے کہ اس کا مجھے خدا کو جواب دینا ہے. اس کی نہ سونے والی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں, اور علیم بذات الصدور ہے, دلوں کے بھید جانتا ہے کہ دلوں کے اندر کیا ہے. اس اللہ کے ساتھ میرا بھی معاملہ ہے, اور پوری امت کا, ہم سب کا اس اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو, اور ایسا کوئی ہم سے کام نہ ہو کہ جو اس کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہو. اور اپنی زندگی کی سمت ہمیں طے کرنی چاہیے, بجائے زندگی کو ایران چوران اور لایانی میں ضائع کرنے کے امور آخرت میں لگ کر اپنی آخرت کی فکر اور کوشش کرنا. اسی لیے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی ہمارا کام نہیں. اس لیے گزارش ہے, درخواست ہے کہ مسجد کے ماحول میں اپنے آپ کو لاوے, تعلیم کے حلقوں میں, دینی مجلسوں میں بٹھاوے اپنے آپ کو, کہ وہاں آخرت کی فکر پیدا. پرانے زمانے کے بادشاہ بھی عشاء کے بعد مجلس لگاتے تھے. تاریخوں میں آتا, تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ مسلمان بادشاہ جو تھے وہ عشاء کے بعد علماء کو بلاتے تھے, اور گھنٹوں بھر مجلس سے لگا کر ان سے حدیثیں سنتے تھے, اور ان کو کہتے تھے ایسی حدیثیں ہم کو سناؤ جس سے ہماری آخرت کی یاد تازہ ہو. بادشاہ یہ کام کرتے تھے کہ ہم امور دنیا میں دن بھر لگے رہتے ہیں, تو رات کے اوقات میں وہ لوگ مجلس لگا کر علماء سے آخرت کے امور سنتے تھے, تاکہ آخرت کی یاد تازہ اور غفلت دور ہو جائے. اور ہمارے پاس فرصت ہے دن بھر بھی, اور رات میں بھی فرصت ہے, تو اس فرصت کو تعلیم کے حلقوں میں, دین کا علم سیکھنے میں, سکھانے میں, ایک دوسروں کو خیر کی نصیحت کرنے میں, اور ایک دوسروں کو افہام و تفہیم میں ہمیں اپنا وقت گزارنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب